سابق وزیراعظم نواز شریف کو ایون فیلڈ ریفرنس میں باعزت بری کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے مختصر فیصلہ سنا دیا ہے۔ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں اب تک کیا کچھ ہوا، آگے جانتے ہیں رپورٹ میں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف ایون فیلڈ ریفرنس میں باعزت بری، 10 سال کی سزا اور جرمانہ کالعدم قرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے فیصلہ سنا دیا۔ ایون فیلڈ ریفرنس شریف خاندان کے لندن میں موجود فلیٹ سے متعلق ہے۔ ملک کے سیاسی منظرنامے میں اس جائیداد کی گونج 90 کی دہائی سے سنی جا رہی ہے، لیکن شریف خاندان اس کی مسلسل تردید کرتا رہا۔ 2016 میں پینما لیکس کے بعد یہ معاملہ ایک بار پھر سامنے آیا اور احتجاج کے بعد بالآخر سپریم کورٹ میں گیا۔ سپریم کورٹ نے 28 جولائی 2017 کو نواز شریف کو وزارت عظمیٰ کے عہدے سے نااہل قرار دے کر نیب کو نواز شریف کے خلاف ریفرنسز دائر کرنے کا کہا۔ 8 ستمبر 2017 کو نیب نے نواز شریف اور ان کے بچوں کے خلاف العزیزیہ سٹیل ملز، فلیگ شپ اور ایون فیلڈ ریفرنسز دائر کیے۔ 26 ستمبر 2017 کو نواز شریف پہلی بار احتساب عدالت میں پیش ہوئے اور پھر پیشیوں کا طویل سلسلہ چلا۔ 21 فروری 2018 کو نواز شریف مسلم لیگ نون کی صدارت کے لیے بھی نااہل ہو گئے۔ 6 جولائی 2018 کو ایون فیلڈ کیس میں نواز شریف کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ ستمبر 2018 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی سزا معطل کرتے ہوئے انہیں ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا۔ مارچ 2019 میں سپریم کورٹ کے حکم پر نواز شریف کی 6 ہفتوں کے لیے طبی بنیادوں پر سزا معطل ہوئی۔ نومبر 2019 میں حکومت نے نواز شریف کو علاج کی خاطر 4 ہفتوں کے لیے بیرون ملک جانے کی مشروط اجازت دی۔ 19 نومبر 2019 کو سابق وزیر اعظم علاج کے لیے لندن روانہ ہوئے۔ 2 دسمبر 2020 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ اور العزیزیہ کیس میں نواز شریف کو اشتہاری قرار دیا۔ 24 جون 2021 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی اپیلیں عدم پیروی کی بنیاد پر خارج کر دیں۔ اکتوبر 2023 میں وطن واپسی کے بعد نواز شریف نے عدالت سرنڈر کرنے کے بعد فیصلے تک سزا معطلی کی درخواست کی۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں بریت پر سابق وزیر اعظم نواز شریف نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ میں نے تمام معاملات اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیے تھے، جبکہ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف نے کہا کہ قوم کو نواز شریف کی بریت مبارک ہو، جبکہ مریم نواز نے بھی اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج سرخرو کیا، مالی کا بہت شکر ہے۔ عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ میں نے معاملات کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جی، میں نے تو معاملات کو اللہ پہ چھوڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے آج سرخرو کیا ہے، شکر اس مالک کا بہت شکر ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کہتے ہیں کہ عدلیہ کا شکریہ جس نے انصاف دیا، کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے یہ دن دکھایا، میرے قائد، بڑے بھائی، پارٹی اور خاندان کو سرخرو فرمایا، قوم کو قائد محمد نواز شریف کی بریت مبارک ہو۔ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز نے سوشل میڈیا پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ جب انسان ظلم سہنے کے باوجود اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے تو وہ پوری دنیا کے سامنے انسان کو کس طرح سرخرو کرتا ہے، یہ اس کی ایک بڑی مثال ہے۔ شکر الحمدللہ۔ یوم تاسیس کے موقع پر پیپلز پارٹی کی کوئٹہ میں جلسے کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور شریک چیئرمین آصف علی زرداری کوئٹہ پہنچ چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی کوئٹہ سے اپنی انتخابی مہم کا باقاعدہ آغاز کرے گی۔ یوم تاسیس کے موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی کے کوئٹہ میں جلسے کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور شریک چیئرمین آصف علی زرداری کوئٹہ پہنچ گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کوئٹہ سے اپنے انتخابی مہم کا باقاعدہ آغاز کرے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے 56ویں یوم تاسیس کے موقع پر آج کوئٹہ میں جلسے کا انعقاد کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور شریک چیئرمین آصف علی زرداری کوئٹہ پہنچ گئے ہیں۔ کوئٹہ کے ایوب اسٹیڈیم میں منعقدہ یوم تاسیس کے جلسے سے بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری سمیت دیگر رہنما خطاب کریں گے۔ پیپلز پارٹی یوم تاسیس کے موقع پر کوئٹہ سے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کرے گی۔ پارٹی قیادت آئندہ خلاہ عمل بھی دے گی۔ صوبے کی اہم شخصیات کی پیپلز پارٹی میں شمولیت کا بھی امکان ہے۔ پارٹی قائدین دورہ کوئٹہ کے دوران صوبائی قائدین، پارٹی رہنماؤں اور دیگر سے ملاقاتیں کریں گے، جبکہ بلاول بھٹو زرداری بلوچستان بار ایسوسی ایشن سے خطاب بھی کریں گے۔ ابھی خبر یہ ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے۔ بیرسٹر علی گوہر خان
نگران چیئرمین تحریک انصاف کے امیدوار ہوں گے۔ تحریک انصاف کی جانب سے 2 دسمبر کو انٹرا پارٹی انتخابات کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیرسٹر علی ظفر کی جانب سے کہا گیا کہ نگران کا مطلب -1 نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کی منظوری دی ہے۔ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ انٹرا پارٹی الیکشنز ہم ہفتے کے دن اسی ہفتے سیٹرڈے کو ہم یہ الیکشنز کرانے جا رہے ہیں۔ جو ہماری کارروائی ہے وہ پوری کرنی ہے، قانون کے تقاضے پورے کرنے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا غیر آئینی اور غیر قانونی جو آرڈر ہے اس کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے، تو ہمیں اس لیے یہ کرنا پڑ رہا ہے۔ اور اب میں آپ کے سامنے وہ نام لیتا ہوں جو عمران خان صاحب نے نام بتایا، وہ ہیں بیرسٹر گوہر صاحب۔ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں ہمارے بہت لیگل ٹیم کے اہم عہدیدار ہیں، ایک رکن ہیں، اور وہ یہ ٹیمپرری جو ان کا ایک نامینیشن ہے وہ اس کو انشاءاللہ پوری طرح نبھائیں گے۔ لیکن اتنی یہ ضرور بتاتا ہوں کہ ہمارا نظریہ وہی ہے، پی ٹی آئی وہی ہے، کام وہی ہے، سٹرگل وہی ہے جو خان صاحب نے ابتدا کی اور خان صاحب چلا رہے۔ فی الحال اتنی دعا کی اپیل کرتا ہوں، اللہ ہمیں ہمت دے کہ اس باری ذمہ داری کو ہم مشکل وقت میں نبھا سکیں۔ مسلم لیگ نون اور MQM پاکستان کے درمیان اسلام آباد میں ایک اہم بیٹھک ہوئی ہے اور اس بیٹھک میں سندھ کی سیاسی صورتحال اور عام انتخابات میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے متعلق گفتگو کی گئی ہے۔ دونوں جماعتوں نے آئندہ عام انتخابات میں مل کر چلنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اسلام آباد سے یاسر مالک تفصیل رپورٹ کریں گے۔ MQM پاکستان اور مسلم لیگ نون کی اسلام آباد میں اہم بیٹھک، سندھ کی سیاسی صورتحال اور عام انتخابات میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر غور، دونوں جماعتوں کا مل کر الیکشن لڑنے اور بلدیاتی نظام کو مضبوط بنانے پر اتفاق۔ MQM کے وفد اور نون لیگ کے درمیان ملاقات احسن اقبال کی رہائش گاہ پر ہوئی۔ MQM کے وفد میں ڈاکٹر فاروق ستار، مصطفیٰ کمال، امین الحق اور جاوید حنیف شامل تھے، جبکہ مسلم لیگ نون کی جانب سے احسن اقبال، خواجہ سعد رفیق، ایاز صادق، زاہد حامد اور بشیر میمن شریک ہوئے۔ ملاقات میں آئندہ عام انتخابات کے ساتھ سندھ میں بلدیاتی نظام کے حوالے سے MQM کی مجوزہ قانون سازی پر بھی بات چیت ہوئی۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں احسن اقبال نے کہا، MQM سے وعدہ کر لیا ہے بلدیاتی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے قانون سازی کی جائے گی۔ ہم نے اپنی مکمل حمایت کا انہیں یقین دلایا ہے کہ ہم مل کر انشاءاللہ تعالی اگلی پارلیمنٹ سے آئینی ترمیم منظور کروائیں گے، جس سے لوکل گورنمنٹس کو آئینی تحفظ حاصل ہوگا۔ MQM پاکستان کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا، مضبوط پاکستان کے لیے بااختیار ضلع حکومتوں کا قیام ناگزیر ہے۔ اب مضبوط ضلع، مضبوط مقامی حکومت یا مقامی خود مختاری ہی مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے، پاکستان کی بقا اور سلامتی کی ضمانت ہے اور پاکستان کی تعمیر و ترقی کی ضمانت ہے۔ دونوں جماعتوں نے اتفاق کیا کہ اہم امور پر مشاورت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ چیف آرگنائزر نون لیگ مریم نواز کہتی ہیں کہ ہماری جماعت نوجوان اور خواتین کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت ہے۔ نواز شریف کی قیادت میں ایک بار پھر ملک اور عوام کی ترقی کے سفر کو شروع کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے یوتھ اور ویمن ونگ کا اجلاس چیف آرگنائزر مریم نواز کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس میں تنظیمی امور اور عام انتخابات کی تیاریوں پر مشاورت ہوئی۔ اس موقع پر مریم نواز نے کہا کہ نوجوانوں اور خواتین کی ہر سطح پر نمائندگی بڑھائیں گے، اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے وسائل فراہم کریں گے۔ مزید کہا کہ خواتین کو امپاور کر کے پاکستان کو امپاور کریں گے، نوجوان اور خواتین کو ہنرمند بنائیں گے۔ کراچی کے شاپنگ مال میں لگنے والی آگ کا یہ معاملہ ہے۔ تحقیقات میں بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ پولیس نے حادثے کے ذمہ دار 5 اہم افراد کو حراست میں لیا ہے۔ ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے زیر حراست افراد میں سافٹ ویئر ہاؤس کا مالک اور انتظامیہ کے افراد بھی شامل ہیں۔ یہ تحقیقات کہاں تک پہنچی ہیں جانتے ہیں، ہمارے نمائندے بلال نصیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بلال بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ مال میں جو آگ لگی تھی اس کے کیس میں جو تفتیش میں اہم پیش رفت ہوئی ہے اور 5 افراد کو جو ہے وہ ابتدائی طور پر حراست میں لیا، جس میں سافٹ ویئر ہاؤس کا مالک ہے، اس کے ساتھ ساتھ انتظامیہ اور سیکیورٹی انچارج جو ہے مال کا، اس کو بھی حراست میں لیا گیا۔ ان کے بیانات جو ہیں وہ قلم بند کیے جا رہے ہیں اور جو مال کے 4th فلور جو مکمل طور پر پیک کیا گیا تھا اس کے حوالے سے بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ فردن ان 5 افراد کے جو ہیں وہ بیانات لیے جائیں گے اور ان کو تفتیش کا حصہ بنایا جائے گا۔
इसके साथ साथ जो है बिल्डिंग के कवायद और जवाबित की जो धज्जियां उड़ाई गई थी उस पर भी तहकीकात की जा रही है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा और तुर्क सदर ने भी इसराइल के हवाले से ये मुतालबा किया है कि मुस्तकिल तौर पर जंग बंदी की जाए, लेकिन इसराइली वज़ीर आज़म अपनी हट धर्मी पर कायम हैं और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि मुआहदे के ख़त्म होने के बाद ज़्यादा शिद्दत से जंग शुरू होगी। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि गजा में कोई मुकाम भी महफूज नहीं है। गजा के 80% रिहायशों को उनके घरों से जबरी बेदखल कर दिया गया। इसराइली फौज ने गजा के शहरियों का कत्लेआम किया। गजा में इंसानी बुनियादों पर फौरी तौर पर मुस्तकिल जंग बंदी की जरूरत है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने न्यूयॉर्क में मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे। गजा के रिहायशों को फौरी इमदाद की जरूरत है। गजा में मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालिबा करते हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने तुर्क पार्लियामेंट से खिताब में कहा, नेतन्याहू ने गजा में इस सदी के सबसे बड़ा जुल्म ढाया है। दुनिया नेतन्याहू को गजा के कसाई के तौर पर याद रखेगी। तुर्किया गजा में मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालिबा करता है। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अपनी हट दर्मी पर कायम, कहते हैं आर्जी जंग बंदी के खात्मे के बाद इसराइल पूरी ताकत से हमला करेगा। जंग के आगाज से ही हमने हमास के खात्मे, तमाम यरगमालियों की रिहाई के साथ इस बात को भी यकीनी बनाना है कि गजा कभी इसराइल के लिए खतरा ना बने। उधर तर्जमान इसराइली हुकूमत एलोन एल्वी ने तिल अबीब में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम मजीद यरगमालियों की रिहाई के लिए हमास पर फौजी दबाव जारी रखेंगे। हमास के कब्जे में ताहाल 161 यरगमाली मौजूद है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन की ब्रसेल्स में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमास तमाम यरगमालियों की रिहाई को यकीनी बनाए, इस तनाज़ा को फैलने से रोकने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। गजा में जंग बंदी के मुतालबे के लिए दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज का सिलसिला जारी है, जबकि एक बार फिर से अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कहा गया है कि इस मसले का हल यही है कि 2 रियासतों का क़याम अमल में लाया जाए। तफसील के लिए रिपोर्ट देखिए। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए दुनिया भर में मुजाहिरों का सिलसिला जारी। हजारों की तादाद में आवाम सड़कों पर निकल आए। शुरका का गजा में मुस्तकिल जंग बंदी और इमदादी कार्रवाइयों में तेजी लाने का मुतालिबा। इंग्लैंड के दारुल हुकूमत लंदन में पार्लियामेंट के सामने वेस्ट मिनिस्टर पुल पर फलस्तीन के हामियों ने मुजाहिरा किया, जिन्होंने बरतानवी हुकूमत से गजा में मुकम्मल जंग बंदी और इसराइल को हथियारों की फरोख्त बंद करने का मुतालबा करने वाले बैनर्स लहराए। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहानिसबर्ग में हजारों की तादाद में आवाम ने इसराइली मजालिम के खिलाफ मुजाहिरा किया। जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में भी फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। फिलिपाइन में भी हजारों अफराद ने गजा में मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा करते हुए मनीला की सड़कों पर मार्च किया। उधर अक़वाम मुत्तहिदा में फलस्तीन के सफीर कुरैशी ने कहा है कि गजा की तबाहकुन सूरत हाल का आलमी बरादरी फौरी तौर पर नोटिस ले। फलस्तीनियों की जदोजहद हरगिज रायगा नहीं जाएगी। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा ने भी आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि इस तनाज़े को हल करने के लिए 2 रियासतों का क़याम बहुत जरूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा की डायरेक्टर जनरल ने जनीवा में अपनी तकरीर में कहा कि गजा के लोगों पर मजालिम बंद होने चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि गजा में 13,000 के करीब फलस्तीनी शहीद हो चुके। बच्चों के पास दूध है ना पानी, माओं के बच्चे शहीद हो रहे हैं। हर तरफ बमबारी और बारूद की आग है। हमारी हुकूमत टस से मस न हुई। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि OIC ने भी कुछ नहीं किया। चारों तरफ जुल्म, चारों तरफ मुआसरा, चारों तरफ बमबारी, चारों तरफ बारूद के आग, चारों तरफ बच्चों के आह और बका। आज की खूबसूरत तस्वीर है सारी दुनिया की इंसानियत को झंझोड़ने के लिए कि 37 दिनों से एक मासूम मलबे तले मौजूद था। अल्लाह ने कहां से उनको कहलाया, लेकिन 37 दिन बाद भी वो जिंदा निकल आया और दुनिया को पैगाम दे रहा था कि जिंदगी और मौत ये अल्लाह के हाथ में है। जीना और मरना अल्लाह के लिए इख्तियार करो। लेकिन मैं जो सवाल उठाना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो यही है कि इन 48 दिनों में हमारी हुकूमत ने किया क्या, आलमी इस्लाम के हुक्मरानों ने किया क्या। इन 48 दिनों में एक स्टेटमेंट भी हमारी हुकूमत का इस तरह नहीं आई। पाकिस्तान और कुवैत के माबैन तहफ़्फ़ुज़ खुराक, ज़राअत, पनबिजली और दीगर शोबों में अरबों डॉलर की सरमायाकारी के मुआहदे तय पा गए हैं। इन मुआहदों की तफसील जानिए इस रिपोर्ट में।
निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का दौरा कुवैत। कुवैती नायब वजीर आजम अव्वल और वजीर दाखिला शेख तलाल से मुलाकात। सिपह सलार सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी शरीक। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के 7 मुआहदे 3 MOUs पर भी दस्तखत। मुआहदों के तहत कुवैत तहफ़्फ़ुज़ खुराक, ज़राअत और पन बिजली के शोबों में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करेगा। मादनियात के शोबे की तरक्की के लिए कानूनी फंड कायम होगा। माहौलियात और पायदार तरक्की के शोबों में भी तामुन किया जाएगा। टेक्नोलॉजी जोन्स डेवलपमेंट और मैंग्रोव के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और कुवैती नायब वजीर आज़म अव्वल के माबैन मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने तारीखी बरादराना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। फरीकैन ने बरादराना ताल्लुकात को इक़्तिसादी शराकत दारी में तब्दील करके मज़ीद मजबूत करने के अज़्म का इआदा किया। निगरान वजीर आज़म ने कुवैत के साथ मुआहदों को इन कामयाबियों में एक और संगे मील करार दिया जो SIFC के प्लेटफॉर्म से सामने आ रही हैं। अनवारुल हक काकड़ ने अमीर कुवैत शेख नवाफ उल हम्द अल जाबिर अल सबाह की सेहतयाबी के लिए दुआ भी की।